السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریزیڈینسی اسکول نیو عظیم آباد کالونی پٹنہ کے آن لائن کلاس میں آپ تمام طلباء کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلاس 6 کے بچوں کے لیے ہے اور کلاس 6 کے ویڈیو میں سب سے پہلا اس سے پہلے والا ویڈیو جو ہے وہ ایک خط کے عنوان سے ایک ویڈیو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، اور وہ خط پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی اندرا کے نام لکھا تھا۔ آئیے ہم لوگ آج اسی سبق سے متعلق آگے کے کام کو کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا کام ہے الفاظ کے معانی کو یاد کرنا۔ آپ نے اس خط کے اندر ایک لفظ پڑھا ہے نینی جیل۔ یہ ایک جیل ہے، سینٹرل جیل ہے جو الہ آباد میں پایا جاتا ہے، جس الہ آباد کے نام کو اب بدل کر کے پریاگ راج کر دیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سیاح۔ سیاح سیر و تفریح کرنے والا، جگہ جگہ جانے والا، سیر کرنے والا۔ علم کے معنی واقفیت اور معلومات کے ہیں۔ دانش کے معنی عقل اور سمجھ کے ہیں۔ نالندہ ودیا پیٹھ پرانے زمانے کی ایک یونیورسٹی ہے جو پاٹلی پترا، جن کا ابھی موجودہ نام پٹنہ ہے، اس کے قریب میں ایک جگہ یہ یونیورسٹی پائی جاتی تھی۔ اب اسی یونیورسٹی کو دوسرے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ نام ہے نالندہ وشو ودیالیہ۔ پاٹلی پتر پٹنہ کا پرانا نام تھا۔ فاضل قانون، قانون کو جاننے والا، ماہر قانون۔ بدھ مت، بدھ مذہب کو جاننے والا۔ عظیم الشان، بڑی شان والا۔ عظیم کے معنی بڑی، شان، عظیم الشان، بڑی شان والا۔ سفر نامہ، سفر نامہ وہ تقریر جس میں سفر کے حالات بیان کیے گئے ہوں۔ سفر نامہ اس تحریر کو کہا جاتا ہے جو اپنے کسی سفر کے اندر پیش آنے والے واقعات کو جس کے اندر لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ شبہ کے معنی شک کے آتے ہیں، اندیشہ کے معنی خطرہ، ڈر، جہالت، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، ناواقفیت۔ کرس کے معنی راحت کے آتے ہیں۔ مشعل ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر میں کچھ کپڑے کو لپیٹ دیا جاتا تھا جس میں تیل ڈال کر کے اس کو آگ جلایا جاتا تھا، اس کو مشعل کہا جاتا تھا۔ اس لیے لکھا وہ ڈنڈا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹ کر آگ جلایا جاتا ہے۔ علم و حکمت عقل مندی اور دانش مندی کو کہتے ہیں۔ گنجائش سمانے کی جگہ جہاں پہ سمایا جا سکے۔ محدود حد کے اندر، بحث و مباحثہ، بحث تکرار کو کہتے ہیں۔ جد و جہد سخت کوشش کا نام ہے، جد و جہد۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، اس سوالات کے جوابات کو جاننا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے اس خط کے اندر، اس مضمون میں، پنڈت جواہر لال نہرو کون تھے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے ایک سیاسی اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے جانے مانے شخصیت ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے ان کے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور اندرا کے باپ تھے۔ دوسرا سوال ہے پنڈت نہرو نے یہ خط کس کے نام اور کہاں سے لکھا تھا؟ آپ نے خط کو اگر صحیح سے پڑھا ہے
اور اس کو سمجھ لیا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نینی سینٹرل جیل جو الہ آباد میں پڑتا ہے وہاں سے پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی اندرا کے نام ایک خط لکھا ہے. تو جواب اس کا ہم نے لکھا نینی جیل الہ آباد سے اور اپنی بیٹی اندرا کے نام یہ خط لکھا ہے. سوال کیا تھا؟ پنڈت نہرو نے یہ خط کس کے نام اور کہاں سے لکھا؟ نینی جیل الہ آباد سے اور اپنی بیٹی اندرا کے نام یہ خط لکھا. اس کا جواب ہم نے لکھ دیا مختصراً. تیسرا سوال ہے جواہر لال نہرو نے نصیحت کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کو جو خط لکھا اس خط کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے نصیحت کے کرنے والے عمل کی خلاف بات لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال کے طور پر چینی سیاح کے سفر نامے کے ایک واقعے کو بیان کیا جس کا جواب ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے. چینی سیاح کے سفر نامے کے ایک واقعہ لکھ کر نصیحت کیا. اور وہ واقعہ کیا تھا آپ نے اس خط کے اندر آپ نے غور سے پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. چوتھا نمبر سوال, چینی سیاح کا نام کیا تھا؟ آپ نے اس کو بھی پڑھ لیا ہے لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے اس کا جواب دینا ہے. چینی سیاح کا نام ہیون سانگ تھا. چینی سیاح ہندوستان کیوں آیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. سوال ہے کہ چینی سیاح ہندوستان کیوں آیا تھا؟ جواب اس کا کیا ہے؟ چینی سیاح ہندوستان علم حاصل کرنے آیا تھا. جبکہ چین علم کا ایک گڑھ اور علم کا ایک مرکز ہے, اس کے بعد بھی وہ ہندوستان علم حاصل کرنے آیا. یہ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر علاقے میں, ہر خطے میں, ہر جگہ الگ الگ زبانیں جانی جاتی ہیں, بولی جاتی ہیں اور ہر جگہ کی الگ تہذیب اور تمدن ہے. جو چیز ہمارے ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے وہ چین میں نہیں پائی جاتی اور جو چیز چین میں پائی جاتی ہے وہ ہمارے ہندوستان میں نہیں پائی جاتی. چین کے جو وہاں کے رسم و رواج, جو وہاں کے حالات, جو وہاں پائے جانے والے علوم تھے, ان علوم کے علاوہ ان کو علم حاصل کرنا تھا اور وہ ہندوستان کے اندر کیا سماجی طور طریقہ ہے, کیا رہن سہن ہے, کیا سلیقہ ہے, کون کون سی زبان بولی جاتی ہے, ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہندوستان آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم محدود نہیں ہے, علم محدود نہیں ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑے, جتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑے, جتنی مصیبتیں جھیلنی پڑے, ان سب کو برداشت کرنی چاہیے, جھیلنی چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سے لمبا سفر کرنا پڑے تو اس کو کرنا چاہیے. نمبر 6 میں ہے چینی سیاح کو علم حاصل کرنے کے لیے کن حالات سے گزرنا پڑا. ظاہر سی بات ہے 19ویں صدی کی بات ہے. اس وقت دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت پیچھے تھی. اس وقت یہ وسائل نہیں تھے, ہوائی جہاز نہیں تھی, ریل نہیں چلا کرتی تھی. اس وقت ہر شخص سمندری سفر کر کے نہیں آتا تھا. چینی سیاح جب ہندوستان آیا تو اسے پہاڑی علاقوں اور ریگستان کا سفر کرنا پڑا اور اس سفر کے اندر پہاڑوں کا سفر, ریگستان کا سفر کتنا کٹھن ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے, اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ان پہاڑوں کے علاقے کا سفر کیا ہو اور ریگستان میں چلا ہو. تو پہاڑ اور ریگستان کے سفر کو طے کرنا پڑا تھا, یہ اس کی مشکلات ان کے سامنے تھی. ہندوستان میں چینی سیاح کا زیادہ وقت نالندہ کہاں گزرا ہے؟ ہندوستان میں چینی سیاح کا زیادہ وقت نالندہ
ودیا پیٹھ میں گزرا۔ نمبر 8 میں ہے ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ایک شخص کو عجیب و غریب کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے عجیب و غریب کہا کہ ان کی زندگی اور لوگوں سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ الگ تھلگ کیا تھی؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اپنے پیٹ پر پیتل کے کچھ پیٹ پہ باندھے ہوئے رہتے تھے اور ایک ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور اکڑ کر کے چلا کرتا تھا اور سر کے اوپر ایک مشعل رکھے ہوا تھا۔ جب ان سے اس حیت کے بارے میں سوال کیا جاتا، پوچھا جاتا تو اس کا جواب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہوتا تھا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ یہ پیتل کا جو لباس ہے، بدن جسم کے اوپر جو پیتل کا حصہ باندھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میرے پیٹ میں جو علم ہے وہ اس علم کی وجہ سے میرا پیٹ پھٹ نہ جائے۔ اور مشعل میں سر کے اوپر اس لیے گھومتا ہوں تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ علم والے نہ ہو، تاکہ میں تمہیں علم پہنچاؤں اور تمہیں روشن کروں۔ یہ اس کا مقصد ہوا کرتا تھا، اسی لیے وہ زندگی اس طریقے سے اختیار کیے ہوا تھا۔ سوال نمبر 9 میں آپ اس واقعے کا ذکر کر کے جواہر لال نہرو اپنے بیٹی کو کیا سبق دینا چاہتے تھے؟ جواہر لال نہرو یقیناً بڑے علم والے، بڑے سمجھ والے اور بڑے اثر رسوخ والے تھے۔ ان کی زبان و قلم میں ایک طاقت تھی، ایک قوت تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت کرنی چاہیے وہ اس لیے کھلے طور پر، صاف طور پر نہیں کرتے تھے کہ بیٹی بھی کچھ کم نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس بھی علم تھا۔ اور سورج کو چراغ دکھلانا یا چراغ کے سامنے رکھنا تاکہ چراغ روشن ہو، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کو جو اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت کرنا چاہا، اس نے اپنی مثال اس طریقے سے دی کہ میں ایسا علم والا بھی نہیں ہوں، میرے اندر ایسی سمجھ اور علم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجربے کی بنیاد پر، عمر کی زیادتی کی بنیاد پر تمہارے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے، اس لیے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس واقعے کے ذریعے سے یہ باتیں بیان کی تاکہ ان کے اوپر گرا نہ گزرے اور وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ یہ تھے کچھ سوالات اور جوابات۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء ان الفاظ کے معنی کو بھی بہتر طریقے سے یاد کر لیں گے، اور یہ جو سوالات کے جوابات بتلائے گئے ہیں ان کو بھی آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں گے اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تاکہ آئندہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کو سہولت ہو اور آپ امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں۔ آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے عمل کو، کام کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔